کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان حالی ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی لوگ جو آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں نا، آپ کو سب سے بڑا زخم دے جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے گھر میں میرے اپنے ہی میرے نہیں رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری سب سے قریبی دوست میرے ہی گھر کو خاموشی سے توڑ رہی ہے۔ میری شادی کو ابھی 8 سال ہو چکے تھے، 2 پیارے بچے بھی تھے میرے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی مکمل ہے۔ میرا شوہر بظاہر بہت خیال رکھنے والے انسان تھے، لیکن شاید میں اس کی حقیقت کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ اور میری وہ دوست جو ہر خوشی ہر غم میں میرے ساتھ ہوتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی میرے نصیب میں لکھی آزمائش بن جائے گی۔ ایک دن میں نے کچھ بدلا ہوا محسوس کیا۔ میرے شوہر کا رویہ، ان کی باتیں، ان کا انداز۔ پہلے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے، لیکن اب وہ اکثر فون چھپانے لگے تھے۔ اور میری دوست وہ بھی کچھ زیادہ ہی میرے گھر آنے لگی تھی۔ پہلے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر اپنی اسی دوست کی باتیں سن لی۔ وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ پہلے اسے آؤٹ آف کنٹری سیٹل کیا جائے، پھر وہ میری جگہ لے گی، اور میرا شوہر خاموشی سے اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ اس لمحے میرا دل نہیں ٹوٹا، میری پوری دنیا ٹوٹ گئی۔ لیکن میں چیخی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف خاموش ہو گئی۔ طلاق دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بچے تھے، کیونکہ وہ لڑکی میرے بچوں کو کبھی قبول ہی نہیں کرتی۔ اور میں بھی خلا لینے کے لیے پہلے تو تیار تھی۔ بعد میں جب میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ وہ کبھی بھی میرے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور میرا شوہر اپنے بچوں کو بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب میرا شوہر بھی مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب رہنے لگا، لیکن میں نے سوچا بس اب ختم، میں لوں گی خلا۔ ہر بات آ کے میری خلا پہ ختم ہوتی تھی۔ اور پھر اس طرح ایک میری عزیز تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا مت کرو، تمہارے بچے ہیں، تم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور پھر میں نے بچوں کے لیے ہار مان لی۔ تم بچوں کے لیے ہار مان لو۔ میرے دماغ میں یہ بات بار بار گونج رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کیسے کروں گی۔ اور پھر اس طرح میں خاموش ہو گئی۔ اس طرح کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے وہ دن میرے لیے انتہائی خطرناک قسم کا دن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں خود کو مار دوں، پھر اپنے بچوں کو سوچتی تو خاموش ہو جاتی۔ کرتے کرتے 2 سے 3 مہینے گزر گئے، اور پھر مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر اب اس لڑکی کے ساتھ رہنے لگ گیا ہے، اور اسے یہاں نہیں بلکہ اس نے نکاح کر کے باہر بھی شفٹ کر دیا ہے، آؤٹ آف کنٹری میں بھی اس نے اس کو شفٹ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں؟ میں نے خلا بھی نہیں لینا، خلا لینے سے میں نے انکار کر دیا، اور نہ ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اور وہ لڑکی جس نے سوچا تھا کہ اسے سب کچھ آسانی سے مل جائے گا، وہ پھنس گئی تھی، کیونکہ شوہر اس کے پاس تھا لیکن مکمل نہیں تھا۔ میرا شوہر اب 2 کشتیوں کا مسافر بن چکا تھا، ایک دن میرے پاس اور ایک دن وہاں۔ جب وہ پاکستان میں ہوتا، جب وہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا، تو ہمارے پاس آنا اس کا بہت کم ہو جاتا۔ لیکن میرے شوہر کے لیے مجھے یقین ہے کہ سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ اب میں نے رونا بند کر دیا تھا، میں نے اس سے محبت کی بھیک مانگنا بھی بند کر دی تھی، کیونکہ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں پر فوکس کیا، ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کیا، اور سب سے اہم، میں نے خود کو دوبارہ بنایا۔ اب میں وہ عورت نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اب میں مضبوط تھی، خاموش تھی، لیکن کمزور بالکل بھی نہیں تھی۔ اور وہ لڑکی، وہ بھی شاید خوش تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا میں جانتی ہوں کہ مکمل اس سے نہیں ملے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اس نے بھی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ پہلے والی کو چھوڑیں، تب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ حالانکہ گھر، گاڑی اور باہر کے آؤٹ آف کنٹری میں اس کا گھر، سب کچھ اس کو مل چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ میرے بچوں کے پاس وہ کیوں آتا ہے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ یہ مطالبہ اگر میں کرتی تو بنتا بھی تھا، لیکن اس نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلی والی کو چھوڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا چاہے وہ میرے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ میں بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پھر کہیں نہ کہیں سے مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں اس کی زندگی سے چلی جاؤں، اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ اب میرا شوہر بھی اپنی جگہ پہ مجبور تھا، وہ نہ تو مجھے چھوڑ سکتا تھا نہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔ پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے،
کہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر کھڑے ہو کر ایک لمبا سانس لیا اور خود سے کہا، یا تو میں آج ٹوٹ جاؤں گی یا پھر آج کے بعد کبھی نہیں ٹوٹوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور خود کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کبھی خوشیوں سے چمکتا تھا، لیکن آج اس پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آنکھوں میں تو آنسو تھے، لیکن اب وہ کمزوری کے نہیں تھے، وہ سچ کو قبول کرنے کے آنسو تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی سب کچھ ختم ہو گیا؟ دل نے جواب دیا، نہیں، ختم نہیں ہوا، بس تھوڑا بدل گیا ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں خود کو کسی کے دھوکے کی سزا نہیں دوں گی۔ میں کیوں اپنا گھر چھوڑوں؟ میں کیوں اپنی جگہ خالی چھوڑوں؟ میں کیوں ہار مان لوں؟ غلطی میری نہیں تو پھر سزا میں کیوں بھگتوں؟ کون مجھے سزا دے گا؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بچے، وہ میری سب سے بڑی طاقت ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جب میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے احساس ہوا، اگر میں ٹوٹ گئی تو یہ بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ بھی بکھر جائیں گے، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتی۔ میں کبھی اپنے بچوں کے سامنے روتی بھی نہیں تھی تاکہ ان پہ کوئی ایسا اثر نہ پڑ جائے، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ لڑکی جسے میں اپنی جان سے پیاری دوست سمجھتی تھی، اس نے شاید یہ سوچا تھا کہ وہ میری جگہ لے لے گی، میرا گھر، میرا شوہر، میری زندگی۔ لیکن وہ ایک بات بھول گئی تھی کہ کسی کا حق چھین کر کبھی سکون نہیں ملتا۔ اسے تو شوہر چاہیے تھا لیکن ماں بننا نہیں، اسے گھر تو چاہیے تھا لیکن اس گھر کی ذمہ داریاں نہیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ ہار گئی۔ اور میرا شوہر آج بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، کبھی وہ میرے پاس آتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے لیے شاید ان کے پاس جیسے وقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر میرے پاس آتے ہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، ان کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی میری طرف سے نہ ہو۔ جو غلطی انہوں نے کرنی تھی کر دی، میں نے قبول بھی کر دیا، لیکن میں ان کے سامنے اب کوئی بھی ناٹک نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر یہ ہمارے گھر میں ہیں تو میرے بچے بھی انہی سے ہیں، کیونکہ بچوں کو باپ کا سایہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کہیں کے بھی نہیں رہے تھے۔ پہلے میں ان کے آنے کا انتظار کرتی تھی، ان کی ایک مسکراہٹ پر سب کچھ بھول جایا کرتی تھی، لیکن اب میں بدل چکی ہوں۔ اب میں ان کا انتظار نہیں کرتی، اب میں خود کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں نے رونا بھی کم کر دیا، سوچنا بھی کم کر دیا، اور خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئی عورت کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خود کو اپنے بچوں کے لیے سنوارا، میں نے خود کو اپنے بچوں کے لیے بدلا، میں نے خود کو اپنے بچوں کے لیے ہر اس تکلیف، ہر اس پریشانی سے لڑتے ہوئے دیکھا جو شاید کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میں کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کا خود کو باپ بھی بنایا اور ماں بھی۔ ایک ایسی عورت جو اب کمزور نہیں تھی، جو اب کسی کے سہارے کی محتاج بھی نہیں تھی۔ آج میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، لیکن اب میں پہلی والی نہیں ہوں۔ میں بدل گئی ہوں، اب میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں، بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں نے خود سے محبت کرنا سیکھ لی ہے۔ اور وہ لڑکی جس نے میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی تھی، آج وہ بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جو رشتہ کسی کے آنسوں میں کھڑا ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اور میرا شوہر، وہ آج بھی شاید یہی سوچتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، لیکن اب یہ سوچنا ان کا کام ہے، میرا نہیں۔ عورت کو کمزور سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب جب سنبھلتی ہے تو اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا بھی خود ہی جوڑ لیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عورت ہارتی نہیں، بس ایک دن خاموش ہو کر اپنی قیمت پہچان لیتی ہے۔